اور ہم نے اویس صبر کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور برداشت اور ٹالرنس جو اپنے اندر ایک پیشنس پیدا کرنی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی اکثر. اور غصے پہ بھی ہم نے کئی بار بات کی ہے کہ غصہ بھی حرام ہے. تو انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ دیکھ لے کہ بھئی اس نے تو مجھے نقصان پہنچایا تو میں کیسے بدلہ نہ لوں, میں کیسے اس کو چھوڑ دوں, اس نے تو میری عزت نفس کو مجروح کیا, فلاں گالی دے دی, اس نے مجھے یہ کہا, میرا ایسا نقصان ہوا. تو ہم تو اگلے کو بس موقع ہی نہیں دیتے, ہم تو نہ خود سوچتے ہیں. اسی لیے موقع پر وہ جو آیت ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے اور بہت بخشنے والا ہے. سورہ نساء کی اور کیسے کیسے بڑے گناہ, مطلب آپ اندازہ بنائیں کیسے کیسے بڑے گناہ, آپ ایک دفعہ اس کے آگے گڑ گڑائیں, روئیں. اور بہت مرتبہ تو یہ بھی شرط نہیں ہے بھئی نہ بھی روئے اور دل سے اگر آواز نکل گئی ہے حق کی اور اس کو سمجھ آ گیا کہ بھئی بندہ بہت پشیمان ہے, پھر کیا پتا کہ اس کو وہ تو پھر رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے مثال دیکھ لی کہ کیسے انہوں نے معافی سے کام لیا, ہمیشہ درگزر سے معافی سے کام لیا. اور آپ کی ذات مبارک سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے. اور بے شک ہم دشمن سے یا کسی برا چاہنے والے سے بدلہ لینے کی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں, اس وقت جو معافی کا معاملہ کرنا ہے یہ زیادہ انسان کی بڑائی بیان کرتا ہے. تو رمضان المبارک میں ہر طرف آپ کو نظر آتی ہے افراتفری, جلد بازی, ایک دوسرے پر ہم کس طرح برہم ہو رہے ہوتے ہیں, چھوٹی سی غلطی پر بحث اور تکرار اور یہ سب ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. درگزر کا معاملہ ہمارے اندر رہا ہی نہیں ہے. اور یہ میں اگر اپنی بات کروں تو یہ مجھ میں بھی ہے, اور ارد گرد کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے. آفسوں میں آپ کو نظر آ جائے گا, گھروں میں نظر آ جائے گا, لوگ چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں. اچھا, اور پھر قطع تعلق, ناراضگیاں اور لمبی لمبی عمر تک چلتی ہیں ناراضگیاں. میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی, یہ بڑا عام جملہ ہوتا ہے, میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا یا دیکھوں گی, یہ بہت ہوتا ہے. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ جو عفو درگزر کا معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. انسان کا خود پر قابو تو رہتا نہیں ہے, پہلے تو وہ غصے کی طرف آتا ہے اور پھر معاف کر دینا اور پھر اس وقت معاف کرنا کہ جب وہ حق پر ہو. یہ تو اولیاء اللہ ہی کر سکتے ہیں, ہم کیسے کریں گے؟ دیکھیے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کی نوعیت یہ ہے کہ ہم دنیا میں بہت سے حالات سے گزرتے ہیں. کبھی کبھی ہماری رائے ایک ہوتی ہے, پھر وہ دوسری ہو جاتی ہے. اور لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے بھی ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں, جو ہمارا سٹیٹس ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ایسے موقع آتے ہیں کہ جب انسان, خاص طور پر جو کمزور انسان ہماری طرح کے ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. لیکن جس شخص کو اللہ کا کلام ہدایت دے چکا ہے, اسے صحیح بات معلوم ہو چکی ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی دعوت دینی ہے اور خود بھی اللہ سے معافی کا حقدار اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معافی کے لیے سب سے بڑا انسان کے پاس جو ایک موقع, امکان موجود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے وہاں وہ دوسروں کو بھی معاف کرے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں اپنی معافی کا ایک استحقاق پیدا کر لیتے ہیں. سو یہ انسان کے اندر احساس کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, مجھ سے زیادتیاں ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے معافی پاؤں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی خاطر دوسروں کو معاف کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا, آیت نمبر 22 میں, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم, اور اللہ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر یہ جان لے کہ جب وہ دوسروں کو ان زیادتیوں پر معاف کرتا ہے کہ جو واقعی انہوں نے اس کے اوپر کی, تو وہ اللہ کے ہاں اپنی معافی کا ایک استحقاق پیدا کر لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی میرے سے بھی تو زیادتیاں ہوئی ہیں, میں نے بھی دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. انسان کمزور ہے نا, تو انسان بعض اوقات غلطی کر بیٹھتا ہے. آپ اگر دوسرے کے ساتھ بدلے کا رویہ اختیار کریں گے تو انسان ضد میں آ جاتا ہے. ہم سب کے اندر انا ہے, تو ہمیں اس انا کے جو آگے بڑھنے اور مشتعل ہونے کے مواقع ہیں وہ کم سے کم کرنے چاہیے, اور لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے
وہ غور کریں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے. اور قرآن مجید کا ایک مقام، خیر بہت سے مقامات ہیں لیکن ایک خاص طور پر بڑا اہم ہے، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھے طریقے سے دو، اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. مگر وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ موقع، یہ مقام نہیں مل سکتا مگر ان لوگوں کو کہ جو صبر کرنے والے ثابت قدم ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں مل سکتا موقع سوائے ان لوگوں کو کہ جو بڑے نصیب والے ہیں. اور اگر شیطان اس معاملے میں تمہیں ورغلائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ اکبر، یہ تو واقعی یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ظاہر ہے پھر اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے. یعنی کہ یہ وہ معاملہ ہو گیا نا کہ رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو تو تمہیں معافی مل جائے گی. اچھا فون لائنز بھی پلیز اگر ہمارے آن کر دی جائیں، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں لوگ ظاہر ہے سوال پوچھنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب واقعات پہ اگر ہم بات کریں، ابھی ہم نے جب پروگرام کا ہم انٹرو دے رہے تھے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا، اور اس کے باوجود زبان پر ان کے جو ہے وہ یہ بات نہیں آئی کہ بھائی میں چاہتا ہوں ان کو غرق کر دیا جائے، کچھ اس قسم کا نہیں. ہمیشہ صبر سے، تحمل سے، محبت سے کام لیا. اور پھر اگر ایک اور صبر کی مثال ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ وہ ایک شخص بالکل اس کو وہ مطلب ہلاک کرنے والے تھے اور اس کو بالکل مارنے لگے تھے، اور اس نے آگے آپ کے چہرہ مبارک پر جو ہے وہ تھوک دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ درمیان میں جو ہے میری انا آ جائے گی، میں تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، آپ درمیان میں انا آ جائے گی تو میں یہ کام نہیں کروں گا. اور وہ اٹھ گئے. مطلب وہ تو ایک شخص اس مطلب غالب آیا ہوا ہے دشمن پہ. اور وہ صبر کا کیا مرحلہ ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ وہ بالکل بس آپ کو پتا ہے کہ یو ہیو ون، اور وہ آگے شخص نے ایسا کام کر دیا اور اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، اب درمیان میں میری ایگو آ جائے گی، انا آ جائے گی تو میں پیچھے ہٹ جاؤں. آپ کے ذہن میں اور اس طرح کے کوئی واقعات ہیں جو آپ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ واقعہ خود جو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کا سنایا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس لیے رونما ہوا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے تھے کہ جن کو براہ راست آپ کی تربیت حاصل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر کا ایک بہترین نمونہ ہے. آپ اگر قرآن مجید پورے کا پورا پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی لوگوں کے معاملے میں سختی کی تو وہ صرف اس وقت کی کہ جب اللہ نے براہ راست آپ کو حکم دیا کہ دیکھیے اب آپ اپنی نرمی چھوڑ دیجئے. قرآن مجید میں مثال کے طور پر اس طرح کی آیات ہیں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب منافقین اور کفار سے جہاد کیجئے اور ان سے سختی کیجئے، اس لیے کہ آپ سختی نہیں کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی آپ نے بیان کی کہ آپ رحمت للعالمین تھے. آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ وہ پیغام لے کے آئے ہیں جس پیغام کے ذریعے سے انہیں لوگوں کو جنت کی طرف لے جانا ہے، جنت کا راستہ دکھانا ہے اور انہیں جہنم سے بچانا ہے. یہ فکر آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور نرمی، عفو درگزر کا آپ اعلیٰ ترین نمونہ تھے. جس کو بھی بات کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، اس کے اندر عفو درگزر سب سے زیادہ نمایاں وصف ہونا چاہیے. سر ایک کالر بھی لیتے ہیں، فدا حسین صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فدا صاحب ملتان سے بات کریں آپ. جی مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اچھا تو نہیں لگتا، لیکن میری وائف جو ہے نا بہت ہی بد مزاج ہے، اس کی زبان ہی تلخ ہے کہ دل ہی نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو. اب مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں. بہت سمجھایا اس کو کہ بھائی نرم لہجے میں بات کیا کرو، جو بھی تمہیں ڈیمانڈ ہے آرام سے بات کرو. وہ بس ایسے پیسے بھی ایسے مانگتے ہیں جو کوئی بھتا مانگا جا رہا مجھ سے. بتائیں میں کیا کروں. اچھا آپ کی شادی کو ویسے کتنا عرصہ گزر گیا ہے فدا حسین صاحب؟ شادی کو تو 26 سال ہو گئے. جی 26 سال ہو گئے ماشاءاللہ. اچھا اب یہ تو جو معاملہ ہے میاں اور بیوی والا، فدا صاحب آپ میں ہے غصہ یا کسی قسم کی کوئی کسی وقت ہو جاتے ہیں سخت؟ آنیسٹلی بتائیے گا آپ میں ہے؟
हाँ हाँ बिल्कुल, उसकी बातों से मुझे गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ यार तुम आराम से बात करो, तभी मेरा दिमाग भी मेरा भी उलट जाता है। झूठ क्यों बोलो? ये होता है इंसान। हम भी डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मियाँ बीवी वाला मामला है, इसमें क्या किया जाए? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल इस मौजू से मुताल्लिक हो गया, इसलिए कि अफ़्व दरगुजर का सबसे बड़ा इम्तिहान तो इंसान के घर में होता है। जाहिर है कि इंसान के इतने करीब के रिश्ते जैसे मियाँ और बीवी का रिश्ता है, इसमें ऊंच नीच भी होती है, इसमें ऐसा भी होता है कि कोई एक फरीक दोनों में से सख्त मिजाज होता है, जैसा कि हमारे भाई बयान कर रहे हैं। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया उनसे कि भाई अगर वो सख्ती कर रही हैं तो आपसे भी तो कभी कभी चूक होती होगी। इसमें अल्लाह ताला की हिदायत ये है मेरे भाई आपको कि आप आखिरी हद तक कोशिश करें कि निभाओ, इसलिए कि आप अगर कुर्बानी देंगे, आप अगर उन्हें माफ करते रहेंगे, आप समझाने की कोशिश करेंगे, आप अल्लाह से दुआ करेंगे, तो आप यकीन जानिए ये सारे आपके रवैये आपके लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अजर का जरिया बनेंगे। और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरह के मामले में, घर के मामले में कुर्बानी देता है, अल्लाह ताला उसको खैर कसीर से नवाजता है। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अपने साथी में, यानी शौहर को बीवी में, बीवी को शौहर में कोई ऐब बुराई भी नजर आए इस नौयत का, और वो उसको नजरअंदाज कर दे और उसको बर्दाश्त करे, तो अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हौसला करें, अल्लाह से दुआ करें, उनके गुस्से का कुछ इलाज भी ढूंढें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे अगर आप मशवरा करें, बाज़ औक़ात अब अच्छे माहिरीन नफ्सियात भी मौजूद हैं, तो जरा सी उनके साथ गुफ्तगू के नतीजे में उनकी कुछ वो थेरेपी हो सकती है, जिसके नतीजे में उनका इलाज भी हो सकता है। हौसला ना हारें, इतना लंबा साथ कभी भी ये जहन में ना लाएं कि आप इसको, इस साथ को खत्म करें, छोड़ें। अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह आपको हिम्मत दे और अपने सब्र का जो वो तरीका है उसको जारी रखें। बिल्कुल ठीक, वाकई बड़ा अहम आपने सही तरीके से उनको बस जवाब दिया। अल्लाह ताला जो है वो इनके मामलात आसान फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो चीज़ पूछना चाहूँगा वो ये कि वो इस रिश्ते से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन जनरली हम अक्सर देखते हैं कि भाई किसी ने हमारे साथ एक मरतबा बुरा सलूक किया तो हमने उसको माफ़ कर दिया, दूसरी दफ़ा बुरा सलूक किया माफ़ कर दिया, तीसरी दफ़ा माफ़ करना ज़रा और मुश्किल हो जाएगा, फिर चलो कोशिश करके माफ़ कर दिया। कितनी मरतबा ये माफ़ी का अमल हम दोहरा सकते हैं? हम भी तो, और अगर आपको पता हो कि वो हैबिचुअल है, वो हाँ हैबिचुअली अगर किसी की तरफ से ये मामला हो रहा हो। दो तरह के लोग हैं ना, एक वो लोग हैं कि जो आपके रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारों से तो रिश्ता तोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, वो तो अल्लाह का हुक्म है, कतई रहमी नहीं हो सकती। बिल्कुल, वो तो नाजायज है, लेकिन बहरहाल ये मतलब तो नहीं है कि आप हर रिश्ते के साथ इतना करीबी ताल्लुक रखें कि सुबह शाम का मिलना हो। आपको जब मालूम हो गया कि किसी दूसरे का मिजाज आपसे मुख्तलिफ है और मिलने से बिगाड़ ज्यादा होता है, तो सलाम दुआ रखें, अहम मौक़ों पर जरूर मिलें, उनके लिए दुआ करें, लेकिन उन मौक़ों को अवॉइड करें कि जिनमें मालूम होता है कि अगर आप मिलेंगे तो सिवाय झगड़े के और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। दोस्तों का मामला और लोगों का मामला ऐसा है कि अगर किसी से आपको बार बार इस तरह का तजर्बा हो रहा है तो जरा स्टेप बैक कर लें, यानी जरा ताल्लुकात में कमी कर लें। ताल्लुकात तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए दोस्ती और करीबी ताल्लुकात तो बस चंद लोगों से हो सकते हैं ना, उनसे कि जिनसे कि आपका मिजाज बनता है। तो मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ा सा स्ट्रेटजी को बदलने से हाँ, क्योंकि मैं जरा इस कश्मकश में था ना कि वो जो शेर है ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो वो खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ने वाला फैसला इंसान कब कर सकता है? ये बड़ा एक मुश्किल डिसीजन होता है। छोड़े ना, बस एक ताल्लुकात में कमी कर दे ताकि वो जो तकलीफ दे सूरत हाल है उससे आप बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और होती है चीज़ कि अगर हमारे किसी बंदे से नहीं बनती या किसी शख्स से एक तरह से आप उसके साथ काम करते थे या कुछ इस तरह का मामला है, और अब सलाम का एक होता है, लोग कहते हैं मैं तो इसको सलाम भी ना करूं, ये बड़ा आम जुमला है। सलाम की कितनी इम्पोर्टेंस है, और चाहे आपकी किसी से बने या ना बने, सलाम करना कितना जरूरी है? हाँ। बिल्कुल, ये भी बड़ा इलॉजिकल लगता है कि अब मेरी भाई आपसे लड़ाई हो गई, मैंने आपसे एक तरीके से ताल्लुक खत्म हो गया, ठीक है, हमने वो ताल्लुक छोड़ दिया ना, खत्म कर दिया, तो अब मैं जाकर उसे सलाम करूं या आकर मुझे सलाम करे, अनकंफर्टेबल सा एक मामला होता है।
نہیں، میرا خیال ہے دیکھیے سلام کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک کم سے کم تعلق تو ہمارا کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن سے یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور اس کا اظہار کریں۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے جو ہمارے اندر کا جو انا ہے اس کو بھی ذرا ہم پھر کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی سے قطع تعلق ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو دھتکار دیا، ہم اس کو برا بھلا کریں، نہیں، اتنا تھوڑا سا تعلق ضرور رہنا چاہیے کہ ہم کل کو اگر مثال کے طور پر ان پر بھی اپنی غلطی واضح ہو جائے اور آپ پر بھی ہو جائے تو آپ دوبارہ مل سکیں۔ اس لیے سلام کرنا اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ میں آئے سیاستدان ایک دوسرے سے نا قطع تعلق کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی امبر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے۔ سلام کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام آپ اونچا سا کر دیں، سب کو کر دیں، تو پھر اس میں وہ بھی گنے جائیں گے کہ بھئی ان کو بھی سلامتی چلی گئی۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں نے ایک راستہ نکالا ہے، دیکھیں۔ اچھا جی، امبر ہے ہمارے ساتھ لاہور سے۔ السلام علیکم امبر۔ امبر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی، امبر تک آواز نہیں پہنچ رہی، یا پھر امبر نے ہمیں سلام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کر رہی، لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آخری سوال جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دوسروں کو درگزر کی تلقین کرنا بھی بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، آپ اگر خود درگزر کی صورتحال سے گزرے ہیں، آپ کو تجربہ ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو درگزر کیا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو یہ بتائیں۔ ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو درگزر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے ہاں اپنی خود معاف ہونے کا ایک استحقاق پیدا کر لیتے ہیں، لیکن دنیا میں انسان کی کوالٹی آف لائف خراب ہو جاتی ہے جب انسان نفرت، دشمنی، غصے میں گزارتا ہے۔ درگزر کریں، ریلیکس کریں، زندگی میں جو تھوڑے بہت ہمارا اب جینا رہ گیا ہے اس میں ہم ٹینشن کھول نہیں لے سکتے۔ ایگو والا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہو تم نے معاف کر دیا، ہم تو بڑا ترم خان سمجھتے تھے، تم تو بڑے ڈھیلے نکلے، بڑے ڈرپوک نکلے۔ یہ معافی اور ڈرپوک کو یہ لوگ ملا دیتے ہیں۔ یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ دشمن جو ہمارا ہے نا وہ باہر نہیں ہے، وہ اندر ہے۔ یہ ایگو ہماری دشمن ہے، اسی کو رام کرنا ہے، اسی کو کنٹرول کرنا ہے، یہی ہم کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو، اپنی ایگو کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور یہ طے کریں کہ بھائی اس سے غلطی ہوئی، اس نے زیادتی کی، میں نے اس کو درگزر کیا، اور درگزر کرنے والا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے کی حالت میں اپنے اوپر قابو پائے۔ تو یہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں آپ سے گزارش کروں کہ جو اصل جنگ ہے، اصل سٹرگل ہے، وہ انسان کے اندر ہو رہی ہے۔ باہر تو جو کچھ بھی صرف اس کا ایک ماحول کانٹیکسٹ ہے، تو ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کا بہترین اگر کوئی وقت زمانہ ہے تو یہ رمضان مبارک کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے پر قابو کرنے کی، اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔